دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی رمضان المبارک کی آخری جمعرات کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، صرف 3 بار یہ تسبیح آخری جمعرات کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا آخری یہ جو جمعرات کا دن ہے یہ بہت بابرکت دن ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے آخری موقع ہے، آخری چانس ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا یہ آخری دن ہے۔ اب ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کوشش کریں مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملے تو اس وظیفے کو مت چھوڑنا، اس عمل کو کر لینا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے۔ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، خدا را اس دن کو ضائع مت کرنا۔ اللہ والوں، پورا مہینہ ہی گزر گیا، 1 دن بچا ہے، آخری موقع ہے۔ اگر اس موقع کو بھی آپ نے غفلت میں گزار دیا تو پھر پورے سال کے انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ والوں، آج اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے آخری دن جمعرات کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کی آخری جمعرات کو، آخری موقع جو آپ کو مل رہا ہے، اس دن اس تسبیح کو مت چھوڑیے گا۔ نہایت چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن ہے بہت خاص، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ والوں، جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے قرضوں کو غیب سے ختم کر دے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آخری جمعرات اللہ والوں یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں 5 جمعرات آئی ہیں، یہ 5ویں جمعرات ہے جو رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور جو لوگ رب کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان پر بے شمار کی نعمتیں اپنی نچھاور فرما دیتا ہے۔ اور دوستوں، یہ آخری جمعرات ہے، اور اگر آپ لوگ مقروض ہو چکے ہیں، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، جو قرض دار ہوتا ہے نا، جو مقروض ہوتا ہے، جو کسی کے پیسے کسی وجہ سے لے لیتا ہے اور واپس نہیں کر پاتا، نبی پاک ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی مصیبت کے لیے کسی سے قرضہ لیا اور پھر اس کو وقت میں نہیں دیا، پھر دیا ہی نہیں، آپ مر گئے، انتقال ہو گیا آپ کا، تو نبی پاک ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کھانے والوں کی تو بہت دور کی بات ہے، یعنی جو لوگ دھوکہ دے کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا نبی پاک سے۔ جو مقروض ہے، جو قرض دار ہے، ان کے لیے نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ کوئی اپنے ذمے میں اس کا قرضہ نہ لے لے۔ پھر صحابیوں میں سے کوئی اپنے ذمے میں قرضہ لے لیتا تھا اور پھر نبی پاک ان کا جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ تو اللہ والوں، یہ امت کے لیے تعلیم ہے، نبی پاک نے امت کے لیے تعلیم دی ہے کہ اگر تم پر قرضہ چڑھ گیا ہے، تم مقروض ہو گئے ہو، تو ذہن میں رکھو کہ اس قرضے کو جلد از جلد اتارو اور پھر اس دنیا سے کوچ کرنا۔ تو اللہ والوں، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کا قرضہ اتارنے میں آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور جب رزق میں برکت ہوگی تو قرضہ بھی آٹومیٹک آپ لوگ اتار دیں گے۔ یہ اتنی خاص تسبیح ہے جو کہ رب کی مدد کو واضح طور پر لے کر آتی ہے۔ تو دوستوں، لازمی آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ، دیکھیں 29واں مہینہ بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آج کے اس دن کو ضائع کر دیا تو شاید رب ایک اور موقع دے دے، لیکن شاید، ورنہ پھر یہ کاش ہی رہ جائے گا اور 1 سال کا لمبا انتظار، اور اس کے بعد پھر یہ وقت ملے گا پھر اس تسبیح کو پڑھ کے رب کو راضی کرنا۔ تو لہٰذا ابھی موقع مل رہا ہے، ابھی اس موقع کو غنیمت سمجھے
اور آج یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے ماہ رمضان کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا، لازمی اس تسبیح اس عمل کو پڑھیں۔ میرا اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، لیکن کوشش کریں کہ عشاء کے وقت پڑھیں، کیونکہ یہ طاق رات بھی ہے اور لیلۃ القدر کی رات بھی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ طاق رات 29 کی رات طاق رات میں آتی ہے۔ تو اللہ والو، اس طاق رات میں رب کو راضی کرنے کے بہت سے موقع اور قبولیت والی گھڑی آپ کو ملتی ہے۔ تو دوستو، جس طریقے سے 27ویں شب میں قبولیت کی گھڑی تھی 4:36 پہ، اس وقت جتنوں نے بھی دعائیں مانگی تھیں ان کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ 36 سے لے کے 39 منٹ 3 منٹ کی اللہ پاک نے قبولیت کی گھڑی دی تھی، اور لیلۃ القدر کی رات بھی تھی۔ تو اللہ والو، اسی طریقے سے 29 کی رات کو بھی آپ کو قبولیت کی گھڑی ملے گی۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسیوں کو دور کر دے۔ اے میرے رب ذوالجلال، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، طاق رات ہے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، ان سب کے حق میں کن فرما دے، ان سب کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، ہم سب پر سے آزمائشوں کو ہٹا دے۔ میرے مولا، اس رمضان کا مہینہ جس کے اندر عبادات نہیں کر پائے، جو حق تھا وہ ادا نہ کر پائے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، مٹا دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، میرے مولا ایک دن بچا ہے، ہمیں اس ایک دن خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، یہ رمضان کی بہاریں ہمیں آئندہ سال بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ناگہانی آفات حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، ہمیں اس ماہ رمضان کو آئندہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں محتاجگی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا، ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، یہ آخری دن ہمارے لیے برکت والا بنا دے، ہمارے لیے عظمت والا بنا دے، ہمارے لیے قبولیت والا بنا لے، ہمارے لیے نجات والا بنا دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس پر اپنی خاص نظر کرم فرمانا، ان کے گھر والوں کے لیے آسانی فرمانا، ان کے والدین اگر اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے میرے مولا، اے قدرت والے رب، اے پالنے والے رب، اے میرے رب، ہم سب کے رب، ہم سب پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں فتنوں سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے اپنی زبان کو میٹھا بنا دے۔ میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، خلافت کا نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا، امام عطا فرما دے، امام مہدی کا ظہور فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی خلافت کا نظام عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے،
اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، پریشان سبھی ہیں، پریشانیاں ہر بندے کی ہے، لیکن اللہ والوں بے شک سب پریشان ہیں، لیکن تیرے یہ دربار میں جو حاضر ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتا۔ تو میرے مولا آج ہم سب کے لیے آسانی فرمانا، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس وظیفے کو پڑھے گا اس کے اوپر رحمت کی نظر فرمانا، اس کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرمانا۔ اب اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو رکھیں، نہیں تو کچھ رقم بھی رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنا مقصود ہوتا ہے، بس صدقے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، اس بات کو بتانا مقصود تھا آپ کو کہ صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے، یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب
ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے، اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں،
جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی، جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، صرف 3 ٹائمز، 3 مرتبہ یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب جو صدقے کے لیے رکھا ہے جیسے چاول یا چینی، اس پہ دم کریں، پھونک ماریں۔ اگر پیسے رکھے تو اس پہ بھی دم کر کے غریبوں کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ چینی رکھے تو چیٹیاں وغیرہ کو ڈال دیں۔ اگر چاول رکھے ہیں تو اس کو ابال کے چھت پہ رکھ دیں تاکہ چڑیا وغیرہ بآسانی کھا لیں۔ باجرہ وغیرہ رکھا ہے تو وہ بھی چھت پر آپ لوگ رکھ سکتے ہیں، کوئی مقصد والی بات نہیں، بس صدقہ کرنا مقصود ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اب دعا بہترین انداز میں مانگنی کیونکہ ماہ رمضان کا آخری دن ہے، 29 تاریخ ہے، آخری دن ہے، اور اللہ والوں یہ آخری موقع بھی ہے، تو لہٰذا لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔
اپنے لیے برکت کی دعا کیجئے گا، اپنے لیے رحمت کی دعا کیجئے گا، اپنے لیے آسانیوں کے لیے دعا کیجئے گا، کیونکہ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا، میرا بتانا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک ہم نے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ چلے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔